ہمارے استاد صاحب تھے شیخ الحدیث مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت متقی اور جنہیں کہا جائے کہ بہت باعمل علماء کرام میں اور بہت بلند پایا علماء کرام میں، یعنی جن کے اندر وہ چیزیں میں نے دیکھی کہ جو ہم سلف صالحین کے اندر سنتے تھے کہ حدیث طیبہ پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ان کی اپنی کیفیت جو ہے وہ حدیث کے مطابق چینج ہو جاتی ہے، اس طرح کی ان کی کیفیت اور طبیعت تھی۔ اور پھر طالب علم کے اندر علم کے ساتھ جو دین اور دینی سوچ اتارنا تھا وہ سبحان اللہ۔ مجھے ایک واقعہ آج تک نہیں بھولتا کہ دورہ حدیث سے پہلے ایک آخری چونکہ سال چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا کہ مستقبل میں ہوگا کیا، ذریعہ معاش کیا ہوگا، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا، یہ تو ہمیشہ آج بھی طالب علم کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے بیچاروں وہ فکر معاش بد بلا اولے ماد جانگوزا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ تو فکر معاش جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سے ہی ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دورہ حدیث میں جب آیا اس وقت بھی یہ بات تھی کہ آپ اس سال کے بعد اب ہم کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کا سارا نظام کیسے چلانا ہے۔ تو ہمارے جو استاد صاحب تھے ان کا جو توکل کے اوپر اور خدمت دین کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے اس کے اوپر ان کا بیان جو ہوتا تھا نا وہ بڑا مؤثر اور بڑا جاندار ہوتا تھا، اور یوں کہہ لیں کہ وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ اس پر بات ضرور کرتے تھے کہ تم خدا کے دین کی خدمت اپنے ذمے لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا۔ ویسے تو تمام مخلوق کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، لیکن وہ کہ جس وسعت کے ساتھ اور جس آسانی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اس اعتبار سے فرماتے تھے کہ تم خدا کے دین کی خدمت اپنے ذمہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری وسیع روزی اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو یہ انہوں نے اتنے یوں کہہ لیں کہ جیسے نا از دل خیزد بر دل ریزد، کہ جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ دل پہ جا کے گرتی ہے۔ تو وہ ایسی ایک اس میں جوش ایمانی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے وہ وسوسہ ہی دل سے نکال دیا کہ بھی روزگار کا کیا بنے گا۔ تو شاید میرے خیال میں مہینے کے بعد تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا اور آج تک نہیں سوچا، الحمدللہ چل رہا ہے۔